بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، بڑی معصومانہ صورتحال ہے۔ جہانگیر ترین گروپ فارم ہوا، یعنی آپ یہ آج تیسرا مسلسل پروگرام ہے اس موضوع پہ۔ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا تو جناب یہ لگا جہانگیر ترین گروپ کے 2 اراکین آیا اور انہوں نے کہا بھائی حکومت جاتی ہے تو جائے، کیا عمران خان کا مطلب ہی تحریک انصاف ہے؟ اور انہوں نے کیا ہے 3 سال سے نواز شریف کو پکڑو، شہباز شریف کو پکڑو کے نعرے لگائیں، اور ہم بجٹ میں بھی اگر باتیں نہیں مانی گئی تو ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ سب کچھ اور بہت کچھ کہا گیا۔ پرسوں کل کے پروگرام میں ایک اور آئے اسی گروپ کے صاحب، اور انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن پہ تو کوئی حلف نہیں لیا گیا تھا، ایسا عہد ہوا تھا، قرآن پہ حلف تو نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم بجٹ میں ساتھ ہی دیں گے، ہم تو دیں گے بجٹ میں ساتھ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرسوں آپ کے پروگرام میں اراکین جو کچھ بول گئے وہ ان کے منہ کے جذبات تھے، وہ دل کے جذبات تھوڑی تھے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پریشر کام کر گیا ہے اور جہانگیر ترین گروپ کی سن لی گئی ہے اور باقاعدہ بات چیت طے ہو رہی ہے، اور اس لیے ذرا مزاج میں بھی اور باتوں میں بھی بہت ساری تبدیلی ہے جو کہ نمایاں ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے اس پہ بات کریں گے۔ چودھری نثار صاحب آپ کو یاد ہے ونس اپون اے ٹائم پاکستان کے بڑے بااثر وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر اعظم کے بہت قریب، پھر انہوں نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ہارے بھی جیتے بھی، صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے اور اس کے بعد حلف ہی نہیں اٹھایا ابھی تک۔ خبریں ہیں کہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں، وہ حلف کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، ذرا ساری کی ساری صورتحال بات کریں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ترین صاحب کا معاملہ ترین صاحب جانے، پی ٹی آئی جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، لیکن بہت سارے سوالات ہیں جو حوالے سے نون لیگ سے بھی کرنے ہیں، تو سب پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ذرا آپ کوئکلی یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ حالات نے کیسا پلٹا کھایا ہے اور کیوں کھایا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے نذیر چوہان صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آج یعنی کہ اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے قرآن پاک پر حلف لے لیا ہے، اور ہم سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کیا کہا تھا نذیر چوہان صاحب نے، یہ آپ دیکھیں۔ قیادت کی حلف وفاداری ہوئی، قرآن پہ حلف لیا، جو جہانگیر خان ترین صاحب فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قبول ہوگا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ کل اسی گروپ کے نعمان لنگڑیال سے ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک پہ تو حلف نہیں لیا گیا تھا۔ کیا سوال کیا جب دیکھیں نعمان لنگڑیال صاحب، قرآن پاک پر حلف لیا گیا، قرآن پاک پر حلف ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب میرے بھائی بالکل نہیں لیا، بالکل قرآن شریف کو بیچ پہ نہیں لایا، کوئی حلف نہیں ہوا۔ سلمان نعیم صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور اسی گروپ کے ہیں، ترین گروپ کے۔ انہوں نے جب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ قرآن پاک پہ حلف ہوا ہے نہیں، انہوں نے یہ کہا، دکھائیے گا۔ آپ نے بھی قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں اب آپ؟ جی سب لوگوں نے حلف لیا جی، جو چاہے اب ان کا کوئی بھی فیصلہ ہو، بالکل ان کا ہر فیصلے کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ کل پھر سلمان نعیم صاحب کو ہم نے دعوت دی، ابھی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا قرآن پہ حلف لینے نہ لینے سے متعلق، وہ بھی دکھا دیجیے۔ کیا کل باقاعدہ ایسا معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہ قرآن پاک پہ حلف لیا گیا کہ ترین صاحب کے ہم ساتھ ہیں وفا؟ آپ نے کہا لیا ہے میں نے حلف، باقی سب نے بھی لیا ہے، نذیر چوہان صاحب نے بھی کہا، نعمان لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں عہد ضرور کیا گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ باتیں نا، عہد ہونا، کسی چیز پہ اظہار یکجہتی کرنا، اور باقاعدہ قرآن پاک پہ حلف لینا، 2 بالکل مختلف باتیں۔ ہوا ایسا یا نہیں ہوا ہے؟ وسیم بھائی اگر آپ کل والی ریکارڈنگ دوبارہ میری چلائیں، قرآن پاک والا لفظ میں نے یوز نہیں کیا، میں نے کہا وہاں پہ حلف لیا گیا ہے، اور میں نے یہ بات بھی کی کہ کسی بھی ریزنیبل آدمی کی جو بات ہوتی ہے وہی حلف ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ حلف لیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن پہ حلف کا میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو سنوا دیا۔ پھر نذیر چوہان صاحب نے یہ بھی کہا جو کہ بہت اہم ترین بات تھی کہ اگر ہماری باتیں نہیں مانے گئیں تو بجٹ پہ ساتھ نہیں دیں گے۔ بجٹ پہ ساتھ نہ دینے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے، کہ پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ بالکل ہی بارڈر پہ کھڑی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی کی طرح، تو اگر بجٹ پہ ہی ساتھ نہیں دیتے تو حکومت فارغ ہے نا، مطلب، اور کیسے فارغ ہے اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں۔ تو کیا کہا نذیر چوہان صاحب نے کہ ہم بجٹ کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ جب ہم چاہیں گے بائیکاٹ کریں گے، اسمبلی کو چھوڑیں گے، اور اگر ہماری باتیں وہاں نہ بنی گئی تو ہم اس بجٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن نعمان لنگڑیال صاحب سے کل ہم نے یہ سوال پوچھا، وہ بھی ترین گروپ کے ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا نہیں دیں گے بجٹ میں ساتھ، کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھیں آپ کیا کہا انہوں نے۔ نعمان لنگڑیال صاحب آپ اس بجٹ میں گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں نا؟ میرے بھائی بالکل دے رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، بات ہی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ہم بالکل ان کو دیں گے ساتھ، بالکل دیں گے۔ نعمان لنگڑیال صاحب نے ایک اور بڑے مزیدار بات یہ کی کہ جو کچھ کہا گیا تھا ہمارے پروگرام میں وہ ان اراکین کے منہ کے جذبات تھے، دل کے جذبات نہیں تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، جو جذبات یہ بول رہے تھے یہ ان کے منہ کے جذبات ہیں، دل کے جذبات یہ نہیں ہیں۔ اچھا منہ کے جذبات ہیں، دل کے۔ اچھا یہاں تک کہا گیا تھا اس وقت ترین گروپ کی طرف سے
کہ بزدار حکومت جاتی ہے تو جائے. ہم نے پوچھا آپ کے اقدامات سے حکومت چلی جائے گی؟ انہوں نے کہا جاتی ہے تو جائے, اچھا ہے چلی جائے بزدار حکومت. کیا اس حکومت نے؟ اس کا بھی کچھ حصہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا بزدار حکومت کے جانے کے حوالے سے. دیکھیں ذرا, اگر آپ کے اقدامات کے نتیجے میں پنجاب حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے, چونکہ آپ تو قرآن میں لفظ لے چکے ہیں, ہو جائے. سر میری ایک بات سنیں نا, وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جی بار بار بزدار صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تو اتنے ایم پی ایک دم سے کس طرح باہر نکل آئے؟ بزدار صاحب کو خالی لاہور نظر نہیں آتا, بزدار صاحب کو صرف توسا شریف نظر آتا ہے. ہم لاہوریہ مر جائیں. بالکل جیسے انکمپیٹنس گورنمنٹ چل رہی ہے, اگر نہ بھی ہو یہاں پہ تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ کوئی اور ہوگا شاید کچھ بہتری ہو جائے. نہ بھی ہو تو کیا پڑے گا, اچھا ہی ہوگا بزدار صاحب اگر نہ ہو تو. لیکن اسی ترین گروپ کے طاہر رنداوا صاحب نے آج کہا کہ نہیں بزدار صاحب 5 سال پورے کریں گے. ایسی کیا بات ہے؟ یہ بھی دیکھیں. دھمکی کوئی نہیں, دھمکی یہ دے نہیں سکتے, کوئی دھمکی ہماری حکومت پنجاب نے, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے معاملات, اتنا بڑا معاملات نہیں جتنے ہیں یہ ٹی وی میں بتا رہے ہیں. بزدار صاحب 5 سال پورے کریں گے, ہمارا وزیر اعلیٰ پورا کرے گا 5 سال. ایسی کیا بات ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا بار بار جہانگیر ترین صاحب سے لے کے ترین گروپ کے کئی اراکین نے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کب کس نے بات کی ہے؟ کسی نے کوئی بات نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے سپاہی ہیں. لیکن اسی ترین گروپ کے نذیر چوہان صاحب نے ہمارے پروگرام میں عمران خان صاحب سے متعلق کیا کہا, یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے. اچھا, ہم یہاں پہ پاگل ہیں. ہم نے 12 سال پارٹی کے لیے دیے, ہم کیا تھے؟ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی. کیا ہم نے کو اللہ معاف کرے غلام ہیں ہم؟ کیا ہم کو اللہ معاف اتنے غلام پیدا ہوئے ہیں؟ ہم کو چور چکے ہیں یار کہ ہر چیز جو خان صاحب کہہ دیں وہ ٹھیک ہے یار. ہمارا لیڈر غلطیاں کرے ہم ڈیفینڈ کریں, اور ہم غلطی کریں تو ہمیں اندر کر دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ غصہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ پارٹی کے جنہوں نے ساتھ دیا تھا سارے چور تھے, تو خان صاحب نہ لیتے ان کو ساتھ اپنے. کیوں ان کو ساتھ لیا تھا؟ فیصلہ کرتے کہ یہ لوگ چور ہیں, ان کو ساتھ نہیں لینا. یہ بڑی نازک صورتحال ہے, سب پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک تو سلمان نعیم صاحب خود موجود ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی کے ممبر آف کورس رہے ہیں, اور ابھی وہ ذرا ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے, ٹیکنیکلٹی ہے تو, لیکن ظاہر ترین گروپ کے اہم رکن ہیں. پنجاب کی مسلم نون کی اسپوکس پرسن ہے, ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری صاحبہ. مسلم لیگ نون سب کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے معاملات بڑے قریب سے دیکھتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, تو بہت شکریہ آپ کا. اور گورنمنٹ کا کیا اوپینین ہے یہ بتانے کے لیے منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جناب فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو مجھے یقین ہے بہت خوشی بھی ہوگی, فاروق حبیب صاحب نے ہمارے بھائی نے عہدہ سنبھال لیا ہے وزیر مملکت کا. آپ چاہیں تو مبارکباد دے سکتی ہیں. ویسے آپ کو میری طرف سے بہت مبارکباد ہو. ویسے فاروق حبیب صاحب اچھا دے چکے ہیں مبارکباد؟ ہاں زبردست. میں پہلے ایک پروگرام میں دے چکی ہوں, لیکن پچھلے پروگرام میں نے ہی دعا دی تھی, تو میں دوبارہ مبارکباد دیتی ہوں کہ فاروق کو ایک ہی شخص ہے جس کو دیکھ کے کسی پورٹ فولیو پہ خوشی ہوئی, باقیوں کو دیکھے تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے بندہ کی کہاں پہنچا دیے کیسے کیسے لوگ. چلو اب آپ ایک پورٹ فولیو ان کو مل گیا, اب آپ ان کے لیے نیک کلمات کا اظہار کر کے ان کی نوکری خطرے میں ڈال دیں اب آپ یہ بول کے. تو لیکن میں چونکہ رمضان ان کی نوکری کی کوئی خطرہ نہیں ڈالا, میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. اچھا ٹھیک, میں چونکہ رمضان کی وجہ سے رابطہ ہو نہیں سکا تھا فاروق صاحب سے, اس لیے سر آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور اگر آپ لوگ اجازت دیں میں ذرا سلمان نعیم صاحب سے آغاز کر لوں. بھائی جان بتا دیں کہ ارادے کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے تو ہمیں کنفیوز کر دیا ہے. سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی ہے, گیم ہو گیا نا؟ وسیم بھائی یس ہو گیا معاملہ سارا, سنا ہے. وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ آج لگاتار تیسرا دن ہے آپ آج مجھے بلا رہے ہیں اپنے شو پہ. مجھے لگ رہا ہے آپ کو زیادہ مجھ سے پیار ہو گیا سر شدید, کیونکہ آپ بتا نہیں پا رہے کہ آپ لوگوں کو پیار ہوا ہے, اقرار ہوا ہے, انکار ہوا ہے, یا آپ لوگ کیا ہو فیضیاب ہو گئے, کیا سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ جی بتائیں. نہیں انکار تو نہیں ہو سکتا تھا نا یار وسیم بھائی. اچھا ٹھیک ہے, تو اب یہ ترین گروپ کے معاملات طے پا رہے ہیں گورنمنٹ سے باغیں؟ دیکھیں کل بھی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے میرے خیال ہے طاہر خورشید صاحب سے, اور آج بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے. آج کی ملاقات کا میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں آج اسلام آباد کے لیے ٹریول کر رہا تھا, تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن الحمدللہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف ہیں. تو اب یہ آپ نے یہ کہا تھا اس دن ہمارے پروگرام میں پرسوں کہ جمعے کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کیا موقف ہے جب سعید نوانی صاحب جب موقف پیش کریں گے. تو اب کریں گے یا فی الحال ہم نہ سمجھیں؟ جی بالکل, کل جو ہے وہ سعید اکبر نوانی صاحب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سیشن میں اپنی سپیچ کریں گے, اور جو ہمیں تحفظات ہیں جو ہمارے ممبران سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کا موقف بالکل پیش کریں گے, ہماری نمائندگی کریں گے وہ. صحیح ہے.
اور آپ لوگ کیا اسمبلی کے اسپیکر کو باقاعدہ درخواست دینے لگے ہیں کہ ہمارا چونکہ الگ گروپ ہے اس لیے ہماری نشستیں الگ الاٹ کی جائیں؟ نہیں، یہ فیصلہ بالکل ہوا ہی نہیں ہے، نہ اس وقت ڈسکس ہوا اس پروگرام میں. یہ کسی ممبر کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ابھی ہماری نہ ڈسکشن ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم الگ نشستوں پر بیٹھیں گے. بہرحال یہ ضرور میں آپ کو آج پھر پرسوں والی بات بھی اور کل بھی میں نے یہ کہا کہ گروپ قائم ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں گے. اگر کسی ایک کو بھی مسئلہ مسائل ہوگا تو ہم انشاءاللہ سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گروپ اپنی جگہ پہ الگ قائم ہے، اس کا اپنا الگ تشخص گروپ کا ہے قائم؟ جی بالکل. اچھا صحیح. اور آپ تو یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ نذیر چوہان صاحب کہ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور یہ اور وہ، تو اب آپ کہہ رہے ہیں معاملات ہے. تو آپ لوگ کا مسئلہ تو آپ لوگ کہہ رہے تھے ترین صاحب ہمارا مسئلہ نہیں، مہنگائی مسئلہ ہے. تو مہنگائی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے جو آپ لوگ اوکے ہو گئے ہیں اب ذرا سیٹنگ اوکے؟ بالکل کم نہیں ہوئی اور بالکل ختم نہیں ہوئی. وہ ہمارے جو تحفظات تھے وہ اپنی جگہ قائم ہیں. دیکھیں ہر ممبر اپنے اپنے حلقے سے الیکشن لڑ کے آتا ہے، اس کے حلقے کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس نے کام کروانے ہوتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب یا پنجاب حکومت اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، جبکہ بہت سارے لوگ آزاد حیثیت میں جیت کے آئے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ہر ممبر کو تحفظات تو ہوں گے. مجھے بھی تحفظات ہیں. میرے حلقے میں آج تک 1 روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیے گئے، تو میری ناراضگی تو اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کروں تو میں آج بھی جو ہے وہ اسی پوزیشن پہ کھڑا ہوں جس پہ پرسوں تھا، جس پہ کل تھا. میں آج بھی چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں ترقیاتی کام کرائے جائے. میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں میرے حلقے میں جو عوام کی ضروریات ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا جائے، اور جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہونے والے ہیں ترقیاتی ان کو کیا جائے، بس سمپل. اچھا ٹھیک ہے، میں اس پہ کرتا ہوں مزید بات. ازما بخاری صاحب ذرا آپ کامنٹ تو کیجیے کہ یہ ساری سچویشن کو آپ لوگوں نے کس طرح دیکھا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بہت شکریہ بادامی صاحب، ہم نے اس کو بالکل سیریسلی نہیں دیکھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اینڈ پہ یہی ہوگا. اور یہی آپ لوگوں نے کبھی بھی ترین صاحب کی ڈیبیکل سے، ذرا بھائی آواز دیکھیں ذرا واپس آ رہی، آپ لوگوں نے کبھی بھی ترین صاحب والے اس ایپیسوڈ سے امید نہیں باندھی تھی کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. ہمیں کہیں پر آپ نے سن لیں، ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور میں نے تو یہ کبھی کہا تھا کہ پاپ کارن ٹائم ہے ہمارا، تو ہم تو جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور ہم وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. سو یہ جانے اور ان کی تبدیلی جانے اور ان کے سارے ہمارے معاملات جانے. لیکن ایک باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کرنے کے لیے، وہ یہ ہے سعید اکبر نوانی صاحب جو پنجاب میں ان کے گروپ کے لیڈر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لیڈر نہیں ہے، وہ صرف کل خطاب نہیں کریں گے. اچھا چلے، وہ کل خطاب نہیں کریں گے. انہوں نے پچھلے اجلاس میں بھی خطاب کیا تھا، اور پچھلے اجلاس میں انہوں نے خطاب جو پنجاب اسمبلی کے ریکارڈ میں ابھی بھی موجود ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں اور لوگ ہمیں جب ہمارا گریبان پکڑتے ہیں اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو میں گالیاں اپنے پاس نہیں رکھتا، میں گالیاں آگے بھجوا دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کی وجہ سے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن آپ خود کر لیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس شخص کی طرف انہوں نے گالیاں بھیجی جو ان کو لوگ دے رہے تھے. اور اس کے بعد بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں، آپ لوگ تو زیادہ لفٹ نہیں کراتے نا پنجاب اسمبلی کو، حالانکہ پنجاب اسمبلی میں ہی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور نہ ہماری کوئی پروسیڈنگز لائیو جاتی ہیں، نہ اس طرح سے کوئی رپورٹنگ ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی کے ہر اجلاس کے اندر اپوزیشن کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اٹھ کے حکومت کے لیے کچھ کہنے کی یا کرنے کی. جو حکومتی ارکان ان کی اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. کرپشن کے الزامات سے لے کر جو ہے وہ ٹھیکوں کے پہ کرپشن تک، جو ہے پولیس والوں کے پیسے لینے تک، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ خود ان کے لوگ جو ہے فلور آف دا ہاؤس ڈکیتیوں کے اوپر، ایک ہمارے ان کے اپنے ممبر ہیں ان کے گھر پہ ڈکیتیاں، ان کے خواتین کو باندھ کے ان کے سامنے ڈکیتی ہوئی، بیچارے جس طرح روئے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ تمام معاملات وہاں ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح، لیکن آپ کے خیال میں ازما صاحبہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی یعنی حالات کو کسی اور نہج پر تو نہیں لے کے جائیں گی؟ یعنی آپ کے خیال میں حکومت کے خاتمے کا یا حکومت کے گرنے کا ایسا باعث تو نہیں بن جائیں گی یہ ساری چیزیں، یہ ترین گروپ یا ناراضگیاں یا اپنوں کے شکوے پی ٹی آئی سے؟ حکومت بنی غیر قانونی طریقے سے ہے تو اس کو گرنا بھی خود ہی اپنے ہی بوجھ سے ہے، اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. سلمان نے آپ کے پروگرام میں ایک یہ بھی کہا تھا، اور یہ فیکٹ کی بات میں تو کہتی ہوتی تھی ہمیشہ، سلمان نے بھی یہ بات کہی تھی، اور یہ فیکٹ ہے کہ 25 جولائی کی رات کو ہم جو ہے میجورٹی پارٹی تھے، ہمارے پاس 129 سیٹیں تھیں اور پی ٹی آئی کی 123 سیٹیں تھیں. لیکن ترین صاحب نے جو ہے وہ جہاز چلایا اور اس کے اندر آزاد لوگ جو ہے وہ بھرے اور بھر کے وہ لے آئے. لیکن وہ آزاد لوگ جو ہے اور ان کے خود کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنے حلقوں کے اندر جو پرابلمز پریشانیاں آ رہی ہیں
ابھی ایک منسٹر صاحب کے بارے میں نے دیکھا, ان کے وہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دیا ہوا تھا کسی نے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب جہاں ملے ان کو ہمارے پاس پہنچا دیں, اور آج انہوں نے یہ بے مہربانی کر لی اپنے لیے چلے کہ انہوں نے رونمائی کرا دی آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی. آج بڑے دنوں بعد وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا روزانہ ملوں گا. ویسے چلے میں اس میں نہیں, لیکن آپ کے ایم پی ایس کو بھی شکایت تو شہباز شریف صاحب سے بہت زیادہ ہوتی تھی نا کہ شہباز صاحب ملتے ہی نہیں ہیں ہم سے اور اسمبلی میں نہیں آتے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دے دیا تھا کہ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے. بات ملنے کی نہیں ہو رہی بدامی صاحب, بات ملکی حالات کی ہو رہی ہے, بات اس معاشی کرائسس کی ہو رہی ہے جس کے اندر عام آدمی گھر چکا ہے. میں ذرا فاروق کا بھی اوپینین لے لوں. اپنے گھر کا گزارا 10-12 ہزار میں کر لیتا تھا, وہ آج پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ میں نے کون سے نئے پاکستان کا جو خواب دکھایا تھا, وہ نیا پاکستان بہت ڈراؤنا خواب ہے, وہ اس خواب کے اندر وہ جینا نہیں چاہتے ہیں. تو ان معاملات کی, ان حالات کی بات ہو رہی ہے, خودکشیاں ہو رہی ہے بھائی. ہم اب بچوں کو لوگ نہروں میں پھینک رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ رحم, صحیح بات, یہ بات تو ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب یہ بتا دیں یہ ایسی کون سی گیدڑ سنگھی, وہ تو کہہ رہے تھے فیصل صاحب ایک ایس ایچ او کی مار ہے, آپ نے ایس ایچ او یا اس سے اوپر کا کوئی معاملہ آزمایا ہے یا اس سے نیچے کا کوئی معاملہ آزمایا ہے, کہ کل واؤڈا صاحب دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 500% یہ دیں گے بجٹ میں ساتھ, اور رات 11 بجے کہا نعمان انڈیا صاحب نمبر 1 کہ ہم بالکل ساتھ دیں گے, اور آج سب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ساتھ دیں گے. تو یہ کیسے, اللہ نظر بد سے بچائے, کیسے ساری سیٹنگ ویٹنگ ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم تھوڑا کلیریفائی کر دیں. اچھا دیکھیں ہمیں تو ڈے 1 سے پہلے روز وزیر اعظم بنے, ہمیں انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی, انہوں نے ہمیں الٹیمیٹمز دیتے رہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول اسپیشل ڈرائیونڈ گئے, جا کے مریم کے ساتھ منصوبہ بندی کی, ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ بھی پاس ہوا آپ کے سامنے. اس قسم کی جو ہیں وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ تو ویسے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ منی بل کے اوپر اور لیڈر آف دا ہاؤس کا جو ووٹ ہے وہ پارٹی کی امانت ہے جس کی ٹکٹ کے اوپر آپ منتخب ہو کر آئے. اگر آپ آزاد بھی منتخب ہوئے ہیں اور آپ نے بائی چوائس کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے ود ان دا پریسکرائبڈ ٹائم آپ جوائن کر لیں, تو پھر آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں اور آپ پر وہ قانون اور وہ ڈسپلن انفورس ہوتا ہے. ہاں نا, لیکن فاروق بھائی یہ بھی ہے نا فائنینشیل بل پہ یہ صحیح کہہ رہا کہ یہ پابند تھے پارٹی پالیسی ٹو کرنے کے, اور نہ کرتے تو آپ پارٹی سے نکال سکتے تھے ان کو, لیکن اگر پارٹی سے نکالتے تو آپ کی پارٹی اقلیت میں آ جاتی, تو حکومت خطرے میں آ جاتی, تو کیا کرتے پھر آپ؟ ایک منٹ بدامی صاحب سن لینا. جی سر, معصومانہ گزارشات میری بھی سن لیں. سر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سر ہم نے وش لسٹ پہ نہیں چل سکتا, کم از کم میں تو نہیں چل سکتا, نہ میں مفروضات کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اگر بل پر بجٹ پر ووٹ نہ دینے کی بات آئی تو وہ بھی ان میں سے کسی ایک ہمارے دوست کی بات آئی, اب حمایت کی بات آئی تو وہ بھی کسی ایک دوست کی بات آئی. تو بات یہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں اور ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, کس کی بات کے اوپر یقین کیا جائے. تو یہ لہٰذا بجٹ پیش ہو لینے دیں, اور جب اس کے پاس ہونے کا وقت آ جائے گا اس وقت آپ کے سامنے تمام حقائق آ جائیں گے. جہاں تک رہی بات مایوسی پھیلانے والی برگیڈ کی, پہلے ایک ہوتی تھی جی برگیڈ, اس کا نام تھا گالم گلوچ برگیڈ. اب ایک بنی ہوئی ہے مایوسی پھیلانے والی برگیڈ. ان کا کام ہے دن رات بیٹھ کے انہوں نے مایوسی پھیلانی ہے. میں آپ کے سامنے حقائق رکھتے تو مجھے ان کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے, عوام پہلے برا بھلا سمجھتے ہیں, 2018 کے الیکشن میں مسترد کر چکے ہیں. بھائی جان ہمیں ملے تھے, آپ کا ملک ملا تھا بینک ڈیفالٹ پر, 9 ارب ڈالر ساگدار چھوڑ کے گئے تھے ملک بینک ڈیفالٹ پر, اور بھاگ گئے تھے. شاید خاقان عباسی اس وقت ایک وزیر اعظم ہوتے تھے, ان کے جہاز پہ بھاگ گئے تھے. وہ ایسی مائنز لگا کے گئے تھے کہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہونا ہی ہونا تھا. آج جو مہنگائی پر ماتم کرنے والے لوگ ہیں یہ ذمہ دار ہے جو کہ 7 ارب ڈالر کو مینٹین کرنے کے لیے فکٹیشیسلی مارکیٹ میں پھینک کے گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہی کے محترم بہت پیارے چہیتے مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں, جو کہ بہت بڑے اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھتے ہیں. ان کے بیانات آپ کے پاس پڑے, آپ چلا دیں. آج ہم نے روپیہ تگڑا کیا ہے. ان کے دور کے اندر کہاں گیا ڈالر نیچے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں 60 تھا, 99 پہ چھوڑ کے گئے. یہ 199 سے 129 پہ چھوڑ کے گئے. ہمارے دور میں 167 پہ گیا. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اور معاشی اشاریہ. ٹھیک ہے, میں ذرا پوائنٹ ہے, میں ذرا اس میں خالی ایک میں اسی موضوع پہ ایک آزما دے سر سن لینا نکتہ آ گیا آپ کا کہ آپ گورننس کے بارے میں عوام سر سن لینا. بدامی صاحب 1 منٹ دے دے بس. ہاں, ان ٹی وی شوز سے عوام ایجوکیٹ ہونا چاہتی ہے, وہ آپ کا اور میرا اور ان کا لڑائی جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتے. بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے آج کسان کو 1100 ارب روپے اضافی کیا ہے.
500 अरब रुपया उसको गंदम में इजाफी मिला है, 13.5% एक्सपोर्ट्स बढ़ी, 7.5% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। आप किसी बिजनेसमैन को फोन करें, स्टेट बैंक ऐसी पॉलिसीज लेकर आई है, 500 अरब रुपए के 2% पे कर्जे दिए, 3% पे आज धड़ाधड़ जो है जदीद मशीनरी पाकिस्तान में आ रही है। नहीं यकीन आता, आप जाए ना लांडी चले जाएं, साइड चले जाएं, फैसलाबाद आ जाएं, तो फैसल धड़ाधड़ जो है। फरूख भाई, आपके ख्याल में आम आदमी आज ज्यादा मुतमईन है 3 साल पहले के मुकाबले में? आम आदमी आज ज्यादा मुतमईन है? में भी इंडस्ट्री है, आपके ख्याल में आम आदमी आज ज्यादा मुतमईन है फैसल भाई, फरूख भाई? सुन लेना सर, सुन ले सर, बता देना। कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोजगार, सुन लेना, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोजगार मिल रहा है भाई। 10,000 मेगावाट के डैम्स की बिजली के मंसूबे चल रहे हैं। सर ये तो मैंने सारा सुन लिया ना। अब मैं मासूमाना सवाल कर रहा हूँ कि ये कैमरामैन, वो कंट्रोल रूम में बैठा हुआ, वो रेडी वाला, वो आम आदमी तनख्वाहदार 18,000 20,000 वाला, वो आपके ख्याल में आज ज्यादा मुतमईन है 3 साल पहले के मुकाबले में? एक मिनट बदामी साहब, मसला क्या है? मैं इस चीज पे नहीं जाता, आप माइक लेके निकलेंगे तो लोग ये भी कहेंगे। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ यार, आप बताएं ना, आप अपनी राय तो दे दें। आपसे पूछ रहा हूँ, माइक लेके थोड़ी निकल रहा हूँ। सर सुन लेना जी सर, सर सुन ले। कोई लोग कहेंगे मुझे कामरान शायद बदामी मुझे पसंद है, ठीक है, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। देखें मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये सर्कुलर डेट का और कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि 1500 अरब हमने हो जानी है, ये महंगे बिजली घरों के मायदे क्या हमने किए? लेकिन इसका तो जवाब बता दें तो आप इसका जवाब, लेकिन इसका तो बता दें, आम आदमी ज्यादा खुश है। कल हम मोहम्मद डैम गए, बदामी साहब एक मिनट खुश हो जाएंगे, मैं ये भी आपको कह रहा हूँ, ये खुश होने जा अभी रहे हैं, नहीं है, बताता हूँ कैसे होंगे। चल नहीं, मैं मेरा टाइम भी तो डिवाइड करना है ना, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ, आपकी तरफ, आप दोबारा बता दीजिएगा। लेकिन मुझे अज़मा साहिबा, मैं आता हूँ, फरूख, दोबारा आता हूँ ना, ताकि जरा टाइम। अज़मा साहिबा, लेकिन आपने मैनेज करना है ना। सर मैं, हाँ तो मैंने मैनेज ही कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ, आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया। लेकिन अज़मा साहिबा, एक बात मुझे बता दें, ये तो एक बात है ना, ये तो सारे इसी मौजू से रिलेटेड भी, कि कल तक आप लोग ही कहते थे कि ये कैसा एहतसाब है, तरीन तो इनकी ATM है, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो अनटचेबल है, जिस दिन उसको लगाएं तो माने। भाई तरीन को हाथ भी लगाया, अपनी सफ़ों से भी निकाला, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा और भुगत रहे हैं। तो इस एक बात पे तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, कि वरना कोई ऐसा कोई अजाब तो नहीं आ गया था कि तरीन पे हाथ डालना पड़ता। तो इमरान खान ने हाथ डाला ना, और आप लोग कहते थे तरीन को तो हाथ ही लगाते। जिस दिन तरीन को हाथ लगाएंगे तब हम मानेंगे कि एहतसाब जानिब ये जो है वो जेन्युइन है। कमाल है तुम्हारी वैसे बदामी, ये मैं मतलब सबके अभी कमाल भी कर रहा हूं। तुमको वो, तुम अभी भी उस गाने पे हो कि डट के खड़ा है कप्तान। अभी तुमने डट के खड़ा हुआ कप्तान भाई, मैं आपके अल्फाज दोहरा रहा हूं, अगर आप लोगों ने नहीं कहे तो मुझे बताएं। लेना, मैं तो ट्विस्ट करने से तो बात को कुछ नहीं होगा ना, मैं तो सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं। मैं तो आपको फरूख की तरह नहीं डांट के कहूंगी सुन लेना। मैं तो कहूंगी मेरी गुजारिश सुन फरूख भाई मिनिस्टर, और मेरी गुजारिश ये है, हाँ सही बात है, मेरी गुजारिश इसमें यह है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई थी ना, और पार्टी शुरू होते ही खत्म हो गई। अभी मुझे ये बताइए कि पहला अभी जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, आपको याद है? मुझे बताएं चीनी कमीशन की रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ है? क्या जहांगीर तरीन के ऊपर चीनी के ऊपर कोई FIR कटी है? नहीं, अभी बाकी जवाब है नहीं। चीनी के ऊपर, हाँ ये चीज अभी मामला वहीं पे मौजूद है ना, तो क्या हुआ? किसके ऊपर? ये तो मैं ये पूछूंगी कि फिर ये कुर्बानी का बकरा ही हर दफा ढूंढते हैं, और अपने से जब वजीर तिजारत खुद जो है वो जो है चीनी की शॉर्टेज पैदा करा के माफिया पालता है, उसके बाद जो है वो दूसरा आ जाता है, फिर वो कहते हैं बेटा अब तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, दूसरे को आने दो। नदीम बाबर आते हैं, वो पेट्रोलियम में डाका डालते हैं, वो निकल लेते हैं। आमिर कियानी साहब आते हैं, अद्वियात पर डाटा डालते हैं, वो निकल पड़ते हैं। और वो जफर मिर्जा साहब आते हैं, वो इंडिया के साथ जो है वजीर आजम की मंजूरी से, और ये तमाम काम वजीर आजम की मंजूरी से होते हैं, उनकी कैबिनेट के थ्रू होते हैं। और वजीर आजम साहब आपको याद होगा कह चुके हैं कि तमाम चीजों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, और कैबिनेट जो है वो तमाम ज्वाइंटली फैसले करती है। और ये कि सुप्रीम कोर्ट के भी सारी एग्जाम्पल आप इसलिए कोट करिए ना कि लोगों को हटाया है, सफों से निकाला है, तो हमें पता चला है ना, और सारा कुछ हुआ है। रिंग रोड मंसूबे की तहकीकात को हुक्म ना देते वजीर आजम तो क्या होता? अभी तो निकाल, चीनी स्कैंडल ना खोलते तो क्या होता? अभी निकाला नहीं, कमाल है, अभी निकालना नहीं था, अभी तो सिर्फ आंखें दिखाई थी तो ये हाल हो गया। ओ भाई निकालना मतलब ये निकाले ना। मैं इनको चैलेंज करती हूँ। एक तो वो जो 16 याद है आपको वो सेनेट के इलेक्शन में जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया था, वो कितने बुरे लोग थे जिनके खिलाफ फरूख हबीब साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत के साथ जाते रहे, और उसके बाद ज़ाहिर है वो वजीर भी बन गए। और क्या हुआ? क्यों नहीं निकाला उनको? अब ये जो सारे जो लोग हैं जो इनको आंखें दिखा रहे थे, क्या किया उनके लिए? और अभी आप मुझे कह रहे हैं कि बड़ा कुछ किया। एक मिनट, एक फैसल वाडा साहब, वो जो हमारे चाइना के हीरो हैं,
ان کے بارے میں مجھے بڑا مطلب ایک دفعہ اس چائنا کے ہیرو کو کوئی ایس ایچ او بٹھا کے پوچھ لینا کہ بیٹا کاغذات نامزدگی کے جو ہے وہ کب آپ کے پاس نیشنلٹی تھی کہ نہیں, اس کو پھر پتا چلے کہ ایس ایچ او اور وہ ایس ایچ او کی مار بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے وہ نیچے مورر کے ساتھ ہی مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا جب وہ دبکا مار کے پوچھے گا نا کہ بیٹا ذرا بتانا کاغذات نامزدگی کے اوپر تمہاری وہ کیا تھی. دوسروں کی فکر نہ کریں, اپنی فکر کریں. میرے پیارے بھائی فاروق صاحب, آپ نے جیسے اعتماد کا ووٹ لیا تھا نا, جیسے اپنے ممبروں کو کنٹینروں میں بند کر کے, وہ پوری پاکستانی قوم کو ازبر یاد ہے. اور اب آئی سٹینڈ ود پرائم منسٹر عمران خان, اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی آپ کو؟ اور بڑی محنت کر کے ساری وفاقی صوبائی وزراء نے محنت کر کے 67,000 جو ہے وہ ٹویٹ کی. تو اس کا مطلب ہے آپ کا وزیر اعظم آپ صرف 67,000 کا وزیر اعظم ہے, باقی سب سے وہ فارغ ہو گیا ہے. مجھے مت بتائیں, میں بہت جاہل خاتون ہوں بھائی, آپ لوگ بہت ارسطو بکرات اترے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا کاروں کا کیا ہوتا ہے, سیمنٹ کا کیا ہوتا ہے. صرف مجھے اتنا بتا دو میرے بھائی کہ 3 سال پہلے آٹے کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, چینی کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے, دالوں کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے. وہ ریزنز بتا رہے ہیں نا جو ان کے خیال میں جس وجہ سے چینی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, دالیں مہنگی, وہ ریزنز بتا رہے ہیں. ایک منٹ بتا, کرنسی ڈی ویلیویشن اور ساری چیزیں. کوئی ریزن نہیں بتا رہے, کوئی ریزن نہیں بتا رہے. ان تمام چیزوں کا کسی ڈالر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پچھلے سال بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ بمپر کراپ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. بمپر کراپ کے بعد بھی آپ نے ہمیں نہیں اب میں نہیں رکوں گی, اب میری باری ہے نا, نہیں اب رک جائیں. آپ نے ہمیں رشیا سے سلمان بیٹھا ہے, گندم جو ہے منگا کے کھلائی. دالوں کی قیمت جو ہے دالیں یہی ہوتی ہیں, سبزیاں یہاں ہوتی ہیں میرے بھائی. مجھے یہ بتاؤ 100 روپے میں, چلو چھوڑو سب چھوڑو, ڈالر سے تعلق ہر چیز کا ہے نا اعظمہ صاحبہ. فاروق ایک منٹ, نو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گندم جو ہے باہر سے نہیں لانی پڑتی ہے, ہمارے ملک میں گندم نہیں اگتی, ہمارے ملک میں. نہیں ایسا نہ کرے, بدامی صاحب ان کو چپ کرائیے, میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی, یہ غلط بات ہے. فاروق صاحب اب آپ وزیر ہو گئے ہیں, تھوڑا وزیروں کی طرح بیہیو ہی کر لیں. اب آپ وزیر ہو گئے, وزیروں کی طرح بیہیو ہی کر لیں. لوگ کیا کہیں گے وزیر کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وزیر اپنی باری میں بات کرے نا, ہم اپنی باری میں کر سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی باری پہ بات کر سکتے ہیں نا. مجھے یہ بتا دیں, باقی چھوڑ دیں, مجھے ایک 100 روپے کے انڈر آپ مجھے ایک غریب آدمی کی ہانڈی پکا کے بتائیں, سبزی بتائیں, مجھے پیاز کی قیمت بتائیں کیا ہے, ٹماٹر کی قیمت کیا ہے, سبزی کون سی جو ہے وہ 100 روپے کے انڈر بک رہی ہے, مجھے ہانڈی پکا کے دکھائیں 100 روپے میں کسی ایک غریب آدمی کی. چھوڑ دیں, مجھے لینا دینا. چلو بھائی آپ بریک میں بجٹ بنا رہے ہیں, بریک میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. سلمان صاحب سے بھی سلام لے گے یار, مجھ سے بھی اس نئے پاکستان میں ہمیں بھی لے جاتے, ہم سب کو وہیں چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ بجٹ بنا لیں. سلمان صاحب سے بھی کوئی سوالات پوچھنے, میں بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. وہ اس سے پہلے کہ فاروق صاحب کی طرف جاؤں, پہلے میں سلمان نعیم صاحب, میں یہ بھی ذرا یاد دہانی کرا دوں ناظرین کو یا بتا دوں کہ سلمان نعیم صاحب جو ہیں وہ ایم پی ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے پنجاب میں, ملتان میں, اور ہرایا تھا انہوں نے کس کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ جب بڑی ایک بات چلی تھی کہ قریشی صاحب جب اس حلقے کا رزلٹ آیا تب سب نے کہا ارے قریشی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنتے بنتے رہ گئے, کیونکہ قریشی صاحب جو وہ سیٹ نہیں جیتے ملتان کی, اگر وہ جیت جاتے تو پھر وہی وزیر اعلیٰ بنتے. تو وہ سلمان نعیم صاحب تھے. یہ سارے کا سارا معاملہ جو بزدار صاحب کی انٹری اور سارا, اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ سارے کا سارا رولا ہی نہ پڑتا, وہ قریشی صاحب ہی سی ایم بن جاتے, کیونکہ وہ سلمان نعیم صاحب نے ہرایا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ اس ساری سیٹ میں. لیکن پھر اس کے بعد کوئی کارروائیاں وغیرہ بھی چلیں. ابھی آپ کا کسی فیصلے کا آپ پینڈنگ ہے نتیجہ, اور اس وقت آپ کی رکنیت معطل ہے سلمان نعیم صاحب, ایسا ہی ہے معاملہ, آپ فیصلے کے انتظار میں آپ کی اپنی. جی بالکل وسیم بھائی, میرا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ججمنٹ ریزروڈ ہے تقریباً کوئی 1.5 سال سے. 1.5 سال سے ججمنٹ ہی نہیں سنائی جا رہی. میں جی بالکل. آپ کے خلاف عدالت کون گیا تھا, قریشی صاحب گئے تھے یا کوئی اور کینڈیڈیٹ گئے تھے؟ جی قریشی صاحب پٹیشنر نہیں تھے, لیکن قریشی صاحب کے ایک سپورٹر ہیں وہ پٹیشنر تھے, پھر قریشی صاحب اس میں رسپونڈنٹ بن گئے تھے بعد میں. اور ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو اور بتاؤں کہ قریشی صاحب نے جب رسپونڈنٹ بنے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے. یعنی سمجھا نہیں میں اس بات کا مطلب. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر الیکشن کروائے میں جیت گیا ہوں, مطلب جیتا ہوا امیدوار جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں. ہاں جی, میں وزارت خارجہ چھوڑ دوں گا. یہ انہوں نے باقاعدہ استدعا کی تھی عدالت میں.
جی بالکل استدعا کی تھی، اور وہ انہوں نے جو یہ استدعا کی تھی وہ ریٹرن کی تھی. وہ ریٹرن آج بھی موجود ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ریٹرن کینڈیڈیٹ کیونکہ میں رنر اپ ہوں اس وجہ سے مجھے جیتا ہوا امیدوار ڈکلیئر کر دیں، میں اپنی دوسری سیٹ چھوڑ دوں گا، یعنی ایم این اے کی. پھر الیکشن کمیشن نے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا، پھر وہ گئے اور پھر آپ بھی گئے اور سپریم کورٹ میں تک معاملہ چلا گیا اور اب نتیجے کا انتظار ہے 1.5 سال سے، ایسا ہی ہے؟ جی الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا اور مجھے کہا کہ دوبارہ آپ الیکشن لڑ لیں. حالانکہ ہاں جی تو میں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلا گیا جو کہ اب تک پینڈنگ ہے. تو آپ کا تو ترین صاحب سے ویسے ہی بھی آ رہا نا، آبویس ہو گیا نا، جو قریشی صاحب کو ہرا کر آئے وہ ترین صاحب کے قریب نہیں ہوگا تو اور کون؟ میں قریب ہوں گا پھر ترین. مجھے تو نوٹسز بھجواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نوٹس بھجوایا تھا. صحیح ہے. اچھا لیکن مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے وہ ترین صاحب جو ہے وہ بعد میں بھی فیور کرتے رہے ہیں، الیکشن کے بعد بھی جب پارٹی میں بھی شامل ہوئے ان کے تھرو ہی ہوئے، اور اس کے بعد جو مسئلے مسائل آئے اس میں بھی کافی ساتھ دیا. تو اب ترین صاحب کیونکہ ان کا مشکل وقت تھا تو میرا بھی حق بنتا تھا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن سلمان صاحب یہ بتا دیں بڑے ایمانداری سے، آپ کے خیال میں آپ ظاہر پنجاب میں ہیں اور آپ وہاں پہ الیکٹورل پالیٹکس میں بھی ویسے بھی رہیں، پچھلے 5 سال بھی آپ کے سامنے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب تھے، یہ 3 سال بھی آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور چیف ایگزیکٹو بزدار صاحب ہے، کون سا دور بہتر تھا؟ وسیم بھائی ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو بتاؤں، میں بالکل ایک نان پولیٹیکل فیملی سے میرا تعلق تھا، اور میں بالکل میری فیملی میں کسی نے کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. تو میں میری پچھلے 5 سال میں کوئی نظر نہیں تھی سیاست پر. ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، طور پہ میں سیاست میں میں جانتا ہوں کہ آپ خاندانی جدی پشتی والا معاملہ نہیں ہے آپ کا، میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ابھی ہم گورننس پہ بات کر رہے ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں حالات ابھی بہتر ہیں یا پہلے بہتر تھے؟ وسیم بھائی اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں، میں اگر یہاں پر بیٹھ کے ڈینائی کر دوں گا کہ مہنگائی نہیں ہوئی تو یہ تو زیادتی ہوگی. جو لوگ لائنوں میں لگ کے آج آٹا خرید رہے ہیں، جو چینی خرید رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کی آواز بھی تو ہمیں بننا چاہیے نا. ہمارے حلقے کے وہ ووٹر ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اگر وہ ہمیں ووٹ نہ کرتے تو مجھے بتائیں میں آپ کے سامنے کیسے بیٹھتا. تو میں تو ان کی آواز بنوں گا. اور یہ بات سچ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں کوئی پرفارمنس اچھی نہیں رہی، اس سے اچھی ہو سکتی تھی، اس سے بہتر ہو سکتی تھی. ابھی بھی گنجائش ہے کہ ہمیں اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ ہم سے کافی ناراض ہیں. آپ کے خیال میں بزدار صاحب کو ہٹایا جانا ہی اس پرفارمنس میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے یا ان کے ہوتے ہوئے بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بزدار صاحب شاید ان کی آنکھ کھل جائے اور جو ہے وہ پرفارمنس اپنی بہتر کر لیں، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی آدمی ہوتا تو شاید اچھا پرفارم کر لیتا ان کی جگہ. جناب فاروق حبیب صاحب، آپ بتا دیں کہ یہ آپ اگر پہلے تو چاہیں تو عظمہ صاحبہ کے سوال کا جواب اگر چاہیں تو دے دیں کہ ایک عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں اپنا گھر چلانا کیا ہے ممکن آپ کے خیال میں یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر گھر چلانا مشکل ہے یا نہیں ہے، میں تو آپ کے لیے سامنے کچھ فیکٹس اور حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات ہو رہی تھی، کمپیریزن ہو رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے دور کے اندر ایکسپورٹس کی گروتھ نیگیٹو تھی، ایکسپورٹس بڑی نہیں تھی، ایگریکلچر گروتھ نیگیٹو تھی. آج اسی پاکستان کے اندر بمپر کراپ ہوئی ہے آپ کی جو کہ گندم کی ہوئی ہے. جہاں تک رہ گئی بات، ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ دالیں مہنگی ہو گئی، فلانی مہنگی ہو گئی، صرف ان کی نالج کے لیے کہ پاکستان اپنی جو ڈیمانڈ ہے دالوں کی اس کی 70% امپورٹ کرتا ہے، اور وہ وہی ڈالر ہے جو ڈالر آپ نے یہاں سے منی لانڈرنگ کیا اور ٹی ٹیوں کے ذریعے واپس آپ نے پاکستان منگوایا، جن سے محالات بنائے ہوئے ہیں، اصل بات نہیں بتاتے. چینی کا ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. فاروق بھائی میں اس میں بھی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، آپ سے ہی سوال، آپ سے ہی سوال کروں، آپ سے ہی کروں، آپ ہی جواب دیجیے گا. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات اس لیے خراب ہوئے، یعنی کہ بہت سارے معاملات، سارے نہیں، کہ کرنسی ڈی ویلیویشن کا ایشو تھا. کل جب ان کے دور میں ڈی ویلیویشن ہو رہی تھی تب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا گیم ہے نوٹ چھاپنے کا، چونکہ ان کے تو سارے پیسے باہر ہیں تو راتوں رات یہ ہو گئے کھرب پتی. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ڈی ویلیو نہیں کیا اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. نہیں دیکھیں آپ بات نہیں سمجھے. تھوڑا ذرا اس کو ذرا تھوڑا دوسرے انداز سے دیکھیں کہ ایک ملک ہے، اس کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. آپ ملک کی امپورٹس کو $60 ارب پہ لے گئے، ایکسپورٹس آپ کی $20 ارب پہ کھڑی ہیں، $40 ارب کا آپ کا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا تھا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آج کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. آج دنیا پاکستان کے یورو باؤنڈ کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، $2.5 ارب آئے ہیں. آج اوورسیز پاکستانی $1 بلین روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ڈال رہے ہیں. آپ کی فورن ریمیٹنسز کے اندر جو ہے وہ 26% اضافہ ہو رہا ہے. لوگ بینکنگ چینل سے پیسہ بھیج رہے ہیں. آج کا وزیر اعظم غریبوں کے لیے یہاں گھر بنا رہا ہے، وہ لندن میں محلات نہیں بنا رہا. وہ غریب کو علاج کے لیے یہاں ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے.
ان کی طرح ترلے منتے نہیں کر رہا کہ پوری پارٹی کی طرح جو ہے وہ پورے خاندان کی طرح مجھے باہر بھیج دیں. ٹھیک ہے, آج کا جو لیڈر ہے وہ اس قوم کو ڈیم بنا کے دے رہا ہے. آپ کو بتاؤں, کل ہم محمد ڈیم گئے, اس کا آئیڈیا 1963 میں کنسیو ہوا تھا, لیکن بنانے کی 55 سال بعد توفیق کس کو ہوئی؟ عمران خان کو ہوئی. عمران خان وہاں پر بنا رہا ہے. مشہرہ آپ کا 4 سدہ ڈوب جاتا تھا. 10 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں, 10,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے اس کے لگ رہے ہیں. سستی بجلی ملے گی. یہ ہمیں کوئلے کی بجلی دے کے گئے ہیں, یہ ہمیں ڈیزل کی بجلی دے کے گئے ہیں, مہنگی بجلی دے کے گئے ہیں. یہ سلمان, آپ کو تھوڑا ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ سٹڈی کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں. یہ ہم نے انہیرٹ کی ہیں. عمران خان نے تو ملک کو سٹیبل کیا ہے, اب ہم گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, جو ہمیں تانے دیتے تھے کہ -4% گروتھ ہے کووڈ کے اندر, اس سال کووڈ کے باوجود ہم 3% سے اوپر جا رہے ہیں. اور یہ پھر ابھی جو ہے وہ دانتوں تلے انگلیاں لیں گے جب یہ حقائق سامنے آئیں گے. ریکارڈ ٹریکٹر ریکارڈ موٹر سائیکل 3% جی ڈی پی گروتھ میرا خیال ہے کہ شاید نہ ہو پائے. میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن میرا خیال ہے. ایک منٹ بدامی صاحب, آج سٹاک ایکسچینج جو آپ کراچی بیٹھے ہیں, آج سٹاک ایکسچینج جب ہمیں حکومت ملی تھی آج اس سے اوپر ہے. دنیا میں دوبارہ لنڈن کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی. پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ سب سے تیزی سے سٹرونگ ہونے والی ہے. یہ کس منہ سے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں؟ یہ مایوسی اس وجہ سے پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان تو کامیاب ہو جائے گا. بتا دیں بھائی, چلو بھائی آپ بتا رہے ہیں. عوام کو ریلیف مل رہا ہے اور اس سب میں مہنگائی پہ قابو پا رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی شیخو پورہ میں زمین بھی نیلام ہو گئی ہے, خوف تاری ہے. 1 کروڑ روپیہ اس کا بھی آ گیا, تو اس کی وجہ سے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں تھوڑے سے. ازما آپ بخیر سے بتا ہو گئی نا صاحب, بہت ریکوری ہو گئی. انہوں نے درخواست ڈالی. اچھا, اس کے 6 دعوے دار بھی سامنے آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین ہے, 6 لوگ آ گئے کہ ہماری زمین. وہاں بھی چائنا کٹنگ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں تو ہوتی ہے. جی آپ بتا, جی ازما صاحب بتا دیں. سر بات یہ ہے, اتنی مبارک زمین تھی. چپ کریں گے تو نہیں, یہ آپ ان کے ساتھ 1-to-1 پروگرام کر لیں. بخاری کا ضلع ان کو لے لینی چاہیے تھی آج جا کے. چلو بھائی, آپ کے لیے بھی آفر آ گیا اگر آپ بہت مبارک زمین ہے. بتا دیں بھائی. جی ازما صاحب. نہیں, وہ جو زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ آپ کے وزیر اعظم نے کھایا ہوا ہے نا ہمارا, وہ مجھے واپس دلا دیں, اس سے ہم باقی کسی غریب کو لے کے بانٹ دیں گے. عظمیٰ بخاری کو ضرورت نہیں. عظمیٰ بخاری کے پاس اپنے باپ کی دی ہوئی چھت ہے, اس کے نیچے بڑی خوش ہے. اب آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ لگائے. اچھا, مجھے ویسے ہی لوگ کہتے تھے اچھا تھوڑا سا اپنا موبائل اگر ذرا سا دور کر لیں, تو سگنل آ رہے ہیں موبائل کے نا, تھوڑا سا اگر دور کر سکیں اپنے موبائل. نہیں, مجھے وہ دکھانا ہے نا, مجھے کچھ بتانا ہے. ایئرپلین موڈ پہ ڈال دیں آپ, یہ کر لیں ایئرپلین موڈ پہ ڈال کے, تاکہ سگنلز کا ہاں یہ کر لیتے ہیں. مجھے ان کے کیا بات ہے تمہاری, مجھے ان کے ماسٹرز کی رپورٹ جو ہے نا وہ ان کو بتانی ہے. یہ جو ابھی ترقی کا بہت بڑا وہ کیا, مجھے یہ بتائیں کرونا ہمارے ملک میں زیادہ ہے یا انڈیا میں زیادہ ہے؟ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ, ان کے ماسٹرز کی رپورٹ جو ہے, یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو پاکستان اور انڈیا کی معیشت کے حوالے سے ہے نا, اس میں 11.5% انہوں نے انڈیا کی گروتھ کہا ہے اور پاکستان کی 1.5%. اور بھائی تم تو جھوٹ بولنے, تم تو لوگ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہو. تم لوگوں نے تو پچھلی دفعہ فج کیے پاکستان کے آپ نے فج کیے, آپ نے اعداد و شمار نہ کرو. فاروق ایسے مت کرو نا, مت کرو ایسے. کیوں نہ کروں, وہاں کووڈ زیادہ ہے, ہم سے زیادہ ہے کہ نہیں. اور اپنی باری پہ بولو, تھوڑا بیہیو کرو, منسٹر کی طرح بیہیو کرو. میں پہلے بھی کہا تھا اچھا نہیں لگتا. اب تمہیں جو ملنا تھا مل گیا نا, اب تمہیں جو ملنا تھا مل گیا, اب حوصلہ کر لو تھوڑا سا. اب یہ جو 11.5% کووڈ کے حالات کے باوجود وہاں ہے, انہوں نے پچھلی دفعہ پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا, جس کا اظہار خود حفیظ شیخ صاحب نے آ کے مانا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, ہم نے فج کیے تھے ریکارڈ, جس میں انہوں نے پاکستان کی گروتھ 1.9% دکھائی تھی, جو غلط تھا, جو جھوٹ تھا. اب یہ دیکھو نا, اب یہ پھر وہ آ جائیں گے, یہ گروتھ تو وہ گروتھ. میں نے عام آدمی کی بات کی تھی, میں نے عام آدمی کے بارے میں پوچھا تھا, جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. جس کے ووٹ یہ لے کے آتے ہیں نا, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے جو کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو قرضے اس وقت پاکستان کے, جو پی ایم ایل این نے اپنے 5 سال کے دورے حکومت میں لیے تھے, انہوں نے اپنے 2 سال میں لے لیے. 14,000 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ اس پاکستان پہ چڑھا دیا. مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کوئی یہ ڈیمز بنانے کی جو بات کریں, کوئی خدا کا واسطہ ہے, مطلب کیسے سورج کو مغرب سے چڑھا لو گے بھائی؟ میمن ڈیم جو ہے اس کے اوپر 70% کام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر چکے, بادشاہ ڈیم کی زمین خرید کے دے چکے, اس کے اوپر کام شروع کر کے دے چکے. اور ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ کل جو کراچی میں ایک پروجیکٹ ہے, اس کا بھی وہ جو تھر کے اوپر ہے, اس کا بھی پروجیکٹ کا خود ریکارڈ لے رہے ہیں, جو 2015 میں نواز شریف صاحب شروع کر چکے ہیں. یہ کہتے رہے, ان سے ان کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, لیکن ان کے کارنامے جو یہ نہیں بتا رہے شرمندگی کے مارے, وہ میں بتاتی ہوں.
اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک اللہ بخش رپورٹ آئی تھی پچھلے سال کی, وہ آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں جو ان کی ہیڈ ہیں انہوں نے اپنا ہیڈ نوٹ جو لکھا تھا نا, اس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پاکستانی حکومت کرونا کے پیسے بھی کھا گئی ہے. آج آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو کووڈ کے حوالے سے, بے ضابطگیوں کے حوالے سے ہے, اس کو وفاقی حکومت نے شائع کرنے میں تاخیر کا, اس کو کے اوپر وہ بہانہ بنا رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں شائع نہ ہونے دو. سپریم کورٹ کووڈ کے اوپر ان کے پیسے کھانے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو لے چکی ہے, وہ آلریڈی پینڈنگ ہے. اور ہماری ویکسین جو ہے وہ ویکسین اپنے وفاقی وزراء کو ان کے گھروں میں جا کر لگا رہے ہیں. یہاں پہ عام آدمی کو خیرات کی ویکسین لگوا رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو. ہمیں تو تم ویکسین دینے کے قابل نہیں ہو, ہمارے تو تم کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہو, ہمارے ملک کے اندر تم تو پانی دینے کے قابل نہیں ہو. باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, جیسے مریخ کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑے جھنڈے گاڑ دیے. فاروق حبیب صاحب, آپ فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی جاتے رہے نا, برائے مہربانی اس کے اندر جو مزید کچے چھٹے نکلے ہیں نا آپ کے, جس میں مزید خفیہ اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں, جس میں آپ کے وزیر اعظم کے آفس کے لوگوں کے نام پہ, آپ کے وزیر اعظم کے ڈرائیور کے نام پہ جو آپ نے پیسے منگائے زکوٰۃ اور خیرات کے, اور وہ یہاں آپ پر جو ہے وہ آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیے, اور پتہ نہیں آپ نے کہاں کہاں استعمال کیے, اس کا جواب دینا ہے. لیکن ٹورڈز دی اینڈ ازما صاحب ان کا نیریٹو اس میں وہ یہ نیریٹو تو پولیٹیکلی سیل کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایک صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے بھاگے ہوئے لندن, دوسرے جانے کی تیاری میں. یہ اس نیریٹو کے بدلے جو آپ دے رہی ہیں وہ ایک نیریٹو جو ہے نا جو یہ سیل کر رہے ہیں دونوں کو کورٹس نے بھیجا, دونوں کو کورٹس نے بھیجا, اور نواز شریف صاحب کے اوپر ایک سسپینڈ ہو چکی تھی ان کی جو سزا ہے, اور دوسرے کے اوپر جو ہے ارشد ملک کی ویڈیو کافی ہے ان کا چہرہ دکھانے کے لیے. ابھی تو بشیر میمن کی بات نہیں ہو رہی, ابھی تو جو ان کے کچے چھٹے ہیں نا رنگ روڈ کی بات کر رہے ہو بھائی. ایک اور 6,000 ہو گیا. ایک منٹ ختم کرنا ہے, ایک منٹ. ایماندار, وہ ایماندار شخص جو جب کرکٹ کھیلتا رہا تب بھی جوا کھیلتا رہا, تب بھی پرسنل ہو گئی نا بات. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ فاروق فائنل کنکلوڈ کر دیں کہ بھائی گورننس کے ایشوز تو ہیں نا, کنکلوڈ کر دیں. جی فاروق بتا دیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر یہ بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے زکوٰۃ کھائی, فلانا کیا, ٹمکانا کیا. آپ ہی کی پارٹی کے ایک سابقہ ایم این اے ہیں حنیف عباسی, انہوں نے شوکت خانم کے اوپر الزامات لگائے تھے ہاسپٹل کے اوپر, ان کو کورٹ سے سزا ہو چکی ہے, جا کے لہذا ایسی بات کرنے سے پہلے بندہ 10 بار سوچ لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے عمران خان وہ شخص ہے جس نے سپریم کورٹ میں, سن لیں, جس نے سپریم کورٹ میں اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا, جو لندن کا فلیٹ بیچ کے پیسہ بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آیا تھا, 60 ڈاکومنٹس دیے تھے. آپ کی طرح قطری خط نہیں دیا تھا, آپ کی طرح سن لینا, اب ذرا سنتا جا, شرماتا جا, آئینہ دکھا رہا ہوں. 30 سیکنڈ ہے میرے پاس فاروق, آپ نے 60 ڈاکومنٹ دیے تھے, کچھ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ تھوڑی کی. کھل سکتی ہے اب آپ سننے کو تیار نہیں ہے, دیکھیں اب آپ سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کے جو نواز شریف ہیں وہ ملک سے باہر جو ہے وہ اعزازی طور پہ نہیں گئے ہوئے, ان کو سزا ہوئی ہے, وہاں سے ایک ٹیکہ نہیں لگایا, ڈاکٹر دنان واپس آ گئے, نواز شریف واپس آ گئے. چلو بھائی میں ٹھیک ہے کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں جاتے جاتے سلمان نعیم صاحب آپ تبرکن بتا دیں بھائی, بجٹ تو آرام سے کہنا ہے حکومت کا پنجاب میں, 30 سیکنڈ سلمان میں بتا دیں, ہو جائے گا نا پاس. سلمان صاحب کی آج میٹنگ ہو تو گئی ہے, تبرکن بتا دیں, یقین آ جائے. سلمان کو کیا پوچھ رہے ہو بتا دیں, میں ان کے منہ سے آپ نے جو مٹھائی کھائی تھی ہمیشہ بتا دیں یار, سلمان میں بریک لینا, وقت ختم ہو گیا, بعد میں روتے ہیں. بدامی ہمیشہ مٹھائی کھا کے آپ سوری کیا کہہ رہے ہیں یار, چلیں دے دیں گے, مجھے پتا ہے آپ نے. بہت شکریہ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. میں کرتا ہوں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین, السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماجد. بڑا شکریہ, بات کرتے ہیں